لہجوں کی تلخیاں اور زبان کا بے ہنگم ہونا، طرز معاشرت کا غیر مرتب ہونا، یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کیسے تھے۔ اس لیے ماں باپ پہلی درسگاہ ہیں، اور اس سے مزید اہمیت کی بات یہ کہ آغوش مادر اولین درسگاہ ہے بچے کی۔ سب سے پہلے اس نے یہاں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ بچے جب اس درسگاہ سے سبق پڑھتے ہیں تو وہ سبق ماں چاہے ان پڑھ ہو، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیکچرار اور اس کا پروفیسر وہ نہیں پڑھا سکتا جو ماں پڑھا سکتی ہے۔ بچے کے نفسیات کو دنیا کا ماہر نفسیات نہیں پرکھ سکتا اس انداز سے جس طرح سے ماں پرکھ کرتی ہے کہ اس کے نفسیات کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی درسگاہ کا پہلا استاد ماں ہے، اس درسگاہ کا دوسرا استاد باپ ہے۔ اگر انہوں نے بچے کو اچھا پڑھایا تو بچہ غزالی بنتا ہے، بچہ رومی بنتا ہے، بچہ قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے، بچہ بابا فرید گنج شکر بنتا ہے۔ یہ ماں کی تعلیم کا اثر، ماں کی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جب درسگاہ چھوڑا گیا قرآن مجید کے لیے، حفظ قرآن کے لیے، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف لام میم، تو بیٹے نے پورا پارہ سنا دیا۔ تو استاد حیرت زدہ ہوا، تو اس نے کہا چلو سیقول السفہاء سے پڑھ لو، تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیا۔ تیسرا چوتھا 14 پارے سنا دیے۔ تو کہا مجھے یہاں سے شروع کروائیے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹے جس درسگاہ میں آپ نے 14 پارے حفظ کیے اور حفظ بھی بڑے مضبوط ہیں، منزل بھی آپ کی ٹھیک ہے، تو بقیہ بھی وہی حفظ کر لیا ہوتا۔ تو کہا میں کسی باقاعدہ درسگاہ میں، معروف معنی میں جو درسگاہ ہوتی ہے وہاں نہیں گیا، میں جس درسگاہ میں پڑھا ہوں وہاں مجھے پڑھائے ہی اتنے پارے گئے۔ استاد نے کہا بیٹا میں تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تو قرآن کی تلاوت شروع کرتی، اور جب تک 14 پارے مکمل نہیں ہو جاتے تو وہ تلاوت برابر جاری رکھتی، کام کاج بھی جاری رہتے اور تلاوت بھی جاری رہتی۔ تو یہ 14 پارے تو مجھے ماں کی آغوش سے حفظ ہو گئے ہیں۔ یہ بچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ تو جب ماں کی تربیت، ماں کا تقدس بچے کو پاکیزگی سکھاتا ہے، قرآن مجید کی لوری دیتا ہے، تو بچہ بڑھ کے قطب الدین بختیار کاکی ہی بنتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو از خود تعلیم دیجیے۔ مائیں کبھی بھی اس فرض سے غافل نہ ہوں کہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ دور موجود کے اندر یہ جو رواج ہے کہ 3 سال کا بچہ بھی پلے گروپ میں چلا گیا اور ماں مطمئن ہو جاتی ہے کہ میری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، اب درسگاہ کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ ماں تیری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، تیری ذمہ داری موجود ہے۔ تو نے اس بچے کی فکری تربیت کرنی ہے، تو نے اس بچے کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، تو نے اس بچے کی دینی تربیت کرنی ہے، تو نے اس کے لہجے کو جمال دینا ہے، اور تو نے اس کو گفتگو کا سلیقہ سکھانا ہے۔ یہ درسگاہ نہیں سکھائے گی، یہ ماں کی آغوش سکھائے گی۔ ماں سکھاتی ہے کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں سکھاتی ہے رشتوں کا تقدس کیا ہے، ماں بتاتی ہے کہ بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، رویوں کی خوبصورتی کیا ہے، طرز معاشرت کیا ہے، مشکل کو سہ لینے کا فن کیا ہے، یہ ماں بتاتی ہے۔ ماں جب باپ کا ادب سکھاتی ہے تو پھر باپ بیٹے کو ذبح کرنے کا کہتا ہے تو بیٹا اف نہیں کرتا، بلکہ بیٹا بولتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے باپ جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دکھاؤ۔ یہ ننھے اسماعیل کو کس نے سکھایا تھا؟ اقبال بولا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فرزندی کے آداب ماں نے سکھائے تھے، سیدہ ہاجرہ نے سکھائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ باپ باپ ہوتا ہے اور اس کے حکم کو ٹالا نہیں جاتا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ماں سکھاتی ہے تو پھر بیٹے تسلیم و رضا کے پیکر بن جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ماں جب دودھ پلاتی ہے پیار بھرا تو ماں کی تربیت کا اثر اور رنگ پھر اتنا مضبوط اور گہرا ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں اور برستے تیروں کے اندر بھی کربلا کا حسین ماں کا دیا ہوا سبق نہیں بھولتا ہے اور وہ نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ دروشی پڑھے گا۔ اس لیے بہت ضروری ٹھہرا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہوں اور ہم ان کو بچپن ہی میں آداب کی رعایت سکھائیں۔ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھا کے تربیت دیتی ہیں وہ بچے ساری زندگی اس سبق کو مضبوطی سے یاد رکھتے ہیں، اور جو مائیں یہ سبق نہیں دے پاتی اور درس گاہوں کے سپرد کر دیتی ہیں تو بالخصوص مغربی فکر کی آبیاری کرنے والی درس گاہوں کے پڑے ہوئے بچے تو یقیناً اسلام کی روح سے نا آشنا ہی رہیں گے۔ اگر ماؤں نے بھی ذمہ نہ لیا اور وہ درس گاہیں تو دین کے مزاج سے ہم آہنگ ہی نہیں ہیں، وہاں دینیات رسمی طور پر پڑھائی بھی جاتی ہو تو وہ بھی اپنے پیرائے اور اپنے طریقے سے ایک تاریخ کے طور پہ پڑھاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے، کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس یاد کی ہوئے درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا۔ نیشا پور کے ایک بزرگ جب انتقال کرتے ہیں تو اپنے سارے شاگردوں کو بٹھا کے کہا کہ تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں، میرا وہی دین ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ تو ہم اپنا وہ پرانا دین، آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں، شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت اور یہ قدیمیت یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کوئی ماڈرن اسلام نہیں ہوتا، اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا اور نہ ہی اسلام جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا
اس کو جو ہے وہ رکھ لیا. ایسا اسلام نہیں. یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے, آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا. رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے. کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر, اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو. تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی